جناب صدیق اکبر کا زمانہ تھا، ایک شخص ملک شام کا رہنے والا وہ جناب صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ امیر المؤمنین، کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ ایک تو امیر یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، دوسرا امیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا ہے، آپ امیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کچھ کاروبار کی بندش کی وجہ سے، کچھ مشکلات کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے سر پر قرضہ آ گیا ہے، تو آپ سے میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر نہ اس کا ہاتھ پکڑ کر، دیکھیے امیر المؤمنین، فرمایا ہاتھ پکڑ کر نہ گھر کے اندر لے گئے۔ وہ شخص کہنے لگا دروازہ تو بہت عالی شان نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سونے کے لیے چارپائی بھی موجود نہیں تھی۔ جناب صدیق اکبر کے گھر، فرمایا جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سونے کے لیے چارپائی بھی موجود نہیں تھی، اور کھجوروں کی چٹائیاں وہاں میں نے پڑی دیکھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا؟ تو آپ فرمانے لگے میں تجھے اس سے بھی بڑی عجیب بات نہ بتاؤں، 3 دن سے میں نے اناج بھی نہیں کھایا، میرے کچھ حالات بہتر نہیں ہیں، تم ایسا کرو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میں جا کر پھر آپ کا ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں عثمان دلیل نہیں مانگتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے عثمان دلیل نہیں مانگتا، تم جاؤ اور بس اتنا کہہ دینا اور جا کر السلام علیکم کہنا، ان کو پتہ چل جائے گا مسلمان ہے۔ عثمان جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، پھر وہ کسی دلیل کی اس کو ضرورت نہیں، فرمایا بس تم اس کو یہ بتانا کہ میں مسلمان ہوں اور مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا۔ اب دیکھیے احباب ذی وقار، آج کل کے دور میں ہم 10 روپے کسی کو دیتے ہیں نا تو ہم 10 مرتبہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز دیتے ہیں، اگر دکھاوے کے لیے کوئی عبادت بھی کی جائے تو وہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے۔ نماز ہے، اگر ہم محض ایک دکھاوے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہے ایک محض دکھلاوے کے لیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو فلانا شخص ہم سے متاثر ہوگا، وہ کہے گا بڑی بات ہے، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آتی ہے۔ دیکھیے اب ان کی صحابت کا انداز دیکھیے، ہم تو 10 روپے دے کر 10 مرتبہ اس کو جتاتے ہیں، ٹٹولتے ہیں۔ اگر آپ سوچئے احباب ذی وقار، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اگر وہ ہمیں ٹٹول کر دے، وہ ہمیں پہلے یہ دیکھے یہ بندہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے معاملات کہتے ہیں، تو اگر وہ ذات ہمیں ٹٹول کر دے تو پھر ہمارا کیا بنے؟ دیکھیے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انداز۔ فرمایا تم حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لے جانا۔ چلے گئے، دروازے پر پہنچے نا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ دودھ اور شہد، یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ اتنا میٹھا نہ کھایا کرو، یا دودھ پی لو یا شہد کھا لو، تم شہد دودھ کے اندر ملا کر پی رہے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے جناب صدیق اکبر نے بھیجا ہے، عثمان غنی کے بعد بڑی بڑی باتیں سنا رہے تھے اور یہ اپنے بچوں سے دودھ اور شہد سے لڑ رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات پہ لڑ رہا ہے، تو مجھے تو بڑی باتیں وہ سنا رہے تھے۔ تو فرمانے لگے میں وہیں کھڑا رہا، کچھ دیر بعد حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ کر گھر سے باہر نکل رہے، اور جب مجھے دیکھا نا میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا۔ اب دیکھیے یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے پن کا مظاہرہ دیکھیے۔ کہنے لگے کہ نوجوان پہلے مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی تو وہ سمجھانے میں وقت لگ گیا، تم باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے رہے، پہلے مجھے معاف کر دینا۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا، اتنا بڑا شخص ہے، مجھے معاف کر دینا، میں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا تھا، ایک بات سمجھا رہا تھا، تو مجھے وقت لگ گیا ہے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ کہتے مجھے حضرت عثمان غنی گھر کے اندر لے گئے، اندر جا کر بٹھایا، اور کہتے ہیں سب سے پہلے جو میرے لیے چیز آئی وہ دودھ اور شہد کی تھی، دودھ کے اندر شہد ملا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہویا کہ بچوں کو تو یہ ڈانٹ رہے تھے کہ شہد کو دودھ کے اندر ملا کر نہ پیا کرو، اور میرے لیے پہلی چیز ہی دودھ اور شہد آیا ہے۔ فرمایا کچھ دیر گزری، میرے لیے کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ میں ذہن میں سوچا کہ بچوں کو ایک میٹھا کھانے سے ڈانٹ رہے ہیں اور میرے لیے 3 میٹھی چیزیں آ گئی ہیں۔
کہتے ہیں میں چپ رہا. کچھ دیر بعد مجھ سے فرمانے لگے اے شخص بتا تیرا کیسے آنا ہوا, کس طرح تجھے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے میں نے کہا حضرت اس طرح میں مقروض ہوں, کوئی کاروباری بندش کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہیں. تو کہنے لگے پھر میں کھانے میں مصروف ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو آواز دی, غلام آیا تو آپ فرمانے لگے اے شخص فلاں جگہ ایک اونٹ کھڑا ہے, میں نے تمہارے گھر والوں کے لیے اس اونٹ پر کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں, تمہارے آنے جانے کا سامان بھی رکھوا دیا ہے, اور 600 اشرفیاں بھی اس اونٹ پر میں نے رکھوا دی ہیں. اس شخص جب اس نے جناب صدیق اکبر سے قرض کا مطالبہ کیا تھا تو 3000 اشرفیاں مانگی تھی. کہتا میں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے, اتنا قرض چاہیے, اس بات کی مجھے نوبت ہی نہیں آئی. آپ فرمانے لگے میں نے اونٹ کے اوپر تمہارے گھر کا سامان بھی رکھوا دیا ہے, ضرورت کی اشیاء بھی رکھوا دی ہیں, اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دی ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ اونٹ تو میں لے جاؤں گا لیکن اونٹ میں واپس کیسے کروں گا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تمہیں واپس کرنے کا کہا ہے, میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے آ کر واپس کرنا, میں نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے, جاؤ تم تحفے میں لے جاؤ. کہنے لگا نہ میں نے آپ سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ 3000 اشرفیاں کی مجھے ضرورت ہے, آپ نے مجھے ڈبل نواز دیا, اس چیز کا اصرار بھی نہیں کیا. اور میں تو یہ سوچ رہا تھا گھر میں آپ بچے کو دودھ اور شہد سے ڈانٹ رہے ہیں, میٹھا کھانے سے ڈانٹ رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے جب مجھے بھیجا, جب میں اس چیز کی طرف دیکھا میں نے سوچا تو گھر میں تو آپ ایک میٹھا کھانے سے ڈانٹ رہے ہیں, اتنے ہزار مجھے اشرفیاں چاہیے, مجھے کہاں سے ملیں گی؟ تو آپ نے مجھے اتنا نواز دیا. تو جناب صدیق تو حضرت عثمان غنی کے الفاظ سنیے, جب اس نے اس چیز کا اصرار کیا نا, فرمایا ہے شخص اللہ نے اگر آج مجھے نوازا ہے نا تو اس لیے نہیں نوازا کہ میری اولاد میرے پیسوں پر عیاشی کرے, اس کو فضول خرچی میں استعمال کرے. فرمایا آج اگر اللہ نے مجھے مال عطا کیا ہے, کیا اس لیے عطا کیا ہے کہ میری اولاد عیاشی کرے, موج مستیاں کرے؟ اللہ نے مجھے اس لیے عطا کیا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے امت کی نوکری کروں. چلے جا دیکھیے بڑے الفاظ ذرا دیکھیے ان کے صحابت کا کیسا انداز ہے. نواز بھی دیا, کہا میں تجھے مانگنے کے لیے نہیں لٹا رہا, کہ اگر اللہ نے دیا کہ میری اولاد عیاشی کرے, میری اولاد موج مستیاں کرے, یہ محمد مصطفیٰ کی میں امت کی نوکری کروں, میرے محبوب کی امت کی میں ضرورتیں پوری کروں, یہ صحابت کا انداز ہے.